بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ پس اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا فرض تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور ہم جب مزہ چکھا دیتے ہیں انسان کو اپنی رحمت کا تو خوش ہو جاتا ہے اس سے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے اپنے کرتوتوں کے باعث تو شور مچانے لگتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 48 کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ آج پیر ہے، 15 ربیع الثانی 1432 ہجری اور 21 مارچ سن 2011 ہے۔ آج کے معزز مہمان جناب رضوان رضی صاحب ہیں، سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں بلانے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیبیا کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے۔ لیبیا، یہ کہا جا رہا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، پھر اقوام متحدہ کی قرارداد آئی اور پھر حملے شروع ہو گئے۔ پہلی خبر ہے کہ لیبیا پر فضائی اور میزائل حملے جاری، 94 جاں بحق، ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ بنا دیا امریکہ۔ قذافی نے حکومت مخالفین کے خلاف آپریشن روک دیا۔ برطانیہ کے طیارے بھی آپریشن میں شامل، درجنوں ٹینک گاڑیاں تباہ۔ صدارتی محل کے قریب دھماکہ، جوابی حملہ، طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے، یہ کہنا ہے قذافی کا۔ اس پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے رضوان صاحب سے۔ رضوان صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں لیبیا کی صورتحال کو؟ کیا واقعی وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ امریکہ، نیٹو اور دیگر اتحادی میدان میں کود پڑے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیے، اس میں اور عراق میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں۔ امریکہ کا جو میجر عراق کی آئل کی سپلائی ہے وہ عراق سے جاتی تھی، آپ کو اگر یاد ہو۔ وہاں پہ بھی ایک احمق شخص حکمران تھا۔ لیبیا کی میجر جو یورپ کی جو میجر سپلائیز ہیں، برطانیہ، فرانس اور اٹلی کی جو میجر آئل سپلائیز ہیں وہ ادھر سے جاتی ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک احمق شخص حکمران ہے۔ آپ آگے چلتے جائیں گے کہ اس نے عوام کے لیے کیا کیا ہوا تھا، اس نے عوام کے لیے کیا کیا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ الزامات بھی میں بھی کامنلٹی ہے۔ اس وقت کہا گیا، جان کیلی آپ کو پتا ہوگا، ایک کریکٹر تھا جو کہ یو این جو اسلحہ کمیشن تھا اس کا ممبر تھا، اور وہ برٹش نیشنل تھا، پہلا شخص تھا جس نے کہا تھا کہ یہ سب بکواس کرتے ہیں امریکن، کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے تھے۔ بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، اینڈریو گلیگان میرا بہت اچھا دوست بھی ہے، اس نے انٹرویو لیا تھا۔ اینڈریو گلیگان کو اگلے 24 گھنٹے میں نوکری سے نکال دیا گیا تھا، بی بی سی سے۔ اچھا، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں۔ اور جان کیلی جو تھے وہ 12 گھنٹے کے اندر مار دیے گئے تھے، ان کی لاش مل گئی تھی ان کے گھر سے باہر۔ سو جو آپ دیکھیں کتنا کیلس سسٹم ہے یہاں پہ۔ اچھا، وہاں پہ امریکن سفیر جو تھی وہ صدام حسین صاحب سے ملتی تھیں اور ان کو کہتی تھی کہ آپ ڈٹے رہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ایک سیف الاسلام قذافی صاحب کو پال رکھا ہے۔ اگر آپ اوور دا ایئر دیکھیں پچھلے کوئی 10 سے 20 سال کے اندر، تو القاعدہ کے جو لوگ ہیں، وہ جو لوگ مارے جاتے تھے یا کچھ لوگوں کے خیال میں شہید کر دیے جاتے تھے، ان کی فیملیز کو قذافی فاؤنڈیشن سنبھالتی تھی، اور سیف قذافی صاحب بڑے ایکٹیو ہوتے تھے۔ پاکستان سے بھی انہوں نے آپریشن کیا ہوا ہے کہ ان کی فیملیز کو یہاں سے لفٹ کر کے لے گئے۔ اب وہ لفٹ جب کر رہے تھے ان کی فیملیز کو، تو ذہن میں ایک چیز کر رہی تھی کہ یہ کس کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، وہی فیملیز اگر پاکستان میں رہتی ہیں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا، پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوتا، تو کریڈیبلٹی یا جذبات کس کے خلاف بھڑکتے، تو وہ کن کو ریسکیو کر رہے تھے؟ تو ایک ان کو وہ بھی ایک حاصل ہے، امریکن سفیر نہ صحیح تو یہاں پہ اب لندن اسکول آف اکنامکس کے پڑھے ہوئے ہیں، اور پوری طرح وہ ویسٹرنائز ایک شخص ہیں، اور وہ یہ آپریشن اگر کر رہے تھے تو وہ کسی کو ریسکیو کر رہے تھے۔ لیبیا جو تھا گزشتہ 10 سال سے اچھا بچہ بنا ہوا تھا، اور امریکہ کو اور یورپ سے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اب وہ امریکہ کی گڈ بک سے نکل چکا ہے معمر قذافی۔ ان کا گڈ کیا وہ ہلاک کر دیے جائیں گے؟ صرف مقصد یہ ہے کہ قذافی حکومت چینج کرنا ہے، یا پھر مقاصد یہ ہیں کہ لیبیا کے آئل پر بھی عراق کی طرح قبضہ کر لیا جائے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جس طرح پہلے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایئر کیا گیا، نو فلائی زون بنایا گیا عراق کے اوپر۔ تاریخ آپ دیکھ لیں نا، کچھ زیادہ دور اس طرح یہاں پہ بھی بنائی جائے گی، اس کی اکانومی کو پوری طرح کمزور کیا جائے گا۔ وہاں پہ جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت یہ چینج کی موو لے کے چل رہے ہیں، ان کو بھی مارا جائے گا بیسیکلی کل کے، تاکہ وہ اپنے سٹوجز امپلیمنٹ کریں، نوری المالکی جیسے ایجنٹ کو لا کے بٹھائیں، تو کوئی اس کے بارے میں پرابلم پیش نہ آئے۔ رجیم چینج ایشو نہیں ہے، رجیم چینج ایشو نہیں ہے، ریسورسز ایشو ہیں، اور ریسورسز
देखिए मैंने कहा कि वो सबसे ज्यादा अमेरिका को सप्लाई, सबसे बड़ा तेल का पैदा करने वाला, सबसे ज्यादा यूरोप को सप्लाई इधर से, ठीक। तो इसलिए बहुत सारी कॉमनैलिटी हैं। अरब लीग का जो किरदार है वो कैसा रहा है? अरब लीग, अगर आपने वो जो है नेशनल जियोग्राफिक्स देखा हो तो वहाँ पे एक शेर आता है, वो भैंसों के रेवड़ पे हमला करता है, एक को गिराता है और सारे शेर उसको खाना शुरू कर देते हैं, और चंद थोड़े फासले पे बाकी भैंसें खड़ी होकर उसकी तरफ देखती हैं, कुछ देर देखती रहती हैं, फिर घास चरना शुरू कर देती हैं। ठीक, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। और यही हाल है। अब बात कर लेते हैं कराची की। कराची के हालात भी नाज़रीन बहुत ख़राब हैं, कशीदगी है वहाँ पर भी। कराची में टारगेट किलिंग जारी है, मज़ीद 16 अफराद जाँ भाग। सदर ने नोटिस ले लिया। कत्लो गारत भत्ताखोरी की सरपरस्ती जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कर रहे हैं, ये कहना है MQM का। जाँ बहक होने वालों में पुलिस एहलकार और 6 सियासी कारकुन शामिल हैं। कराची में जरदारी की मौजूदगी में उनकी रेट को चैलेंज किया गया, ये कहते हैं फारूक सत्तार साहब। अवाम को सबके माजी हाल का पता है, मुफाहमत की सियासत को कमज़ोरी ना समझें। शर्जील मेमन। पीपल्स पार्टी और MQM वुज़रा अमन कमेटी का इजलास, रेंजर्स का गश्त बढ़ाया जाए। रहमान मलिक। क्या बनेगा कराची का? किस तरफ जा रहे हैं हालात और कौन इन हालात को सुधारेगा? क्या इसी तरह से अवाम भेड़ बकरियों की तरह से मरते रहेंगे? देखिए एक बात तो आप नशरा सदर के साथ समझ लें कि जो इस वक्त दोनों पार्टियां एक दूसरे के बारे में कह रही हैं वो बिल्कुल सच कह रही जो भी कह रही हैं, जो इल्जामत लगा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और हम इससे बुरी तरह एग्री करते हैं, सहमत हैं इससे, और इससे इसको एंडोर्स करते हैं कि जो दोनों कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। लेकिन हमारी हमदर्दी उन लोगों के साथ है जो मारे जा रहे हैं। कराची के लोग, बिजनेसमैन, ताजिर परेशान हैं, जो दिहाड़ीदार हैं वो परेशान हैं, उनका रोजगार का मसला पैदा हो रहा है, लेकिन दोनों नहीं, तीनों जमातों को किसी का ख्याल नहीं है। क्या इसका हल जो है वो रिजवान साहब अब फौज को आना चाहिए कराची के हालात संभालने के लिए? फौज भी नहीं संभाल सकेगी। 90% जो वाकयात हैं वो तो रिपोर्ट ही नहीं होते। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो थोड़ा बहुत रिपोर्ट हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाता है या तो उसकी डेड बॉडी रिपोर्ट हो जाती है। वहां पे तो बहुत सारे वाकयात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते, और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ये जो लोग जाँ बहक हो रहे हैं, इन सब का खून जो है वो उस रिकंसिलिएशन की पॉलिसी के सर जाता है जिसका इब्तिदा जो है वो ऐवान सदर से हुई है। इसका जवाब देना पड़ेगा सदर जरदारी साहब को, रहमान मलिक साहब को, जो बार बार जाते हैं, और हुक्मरानों को और तीनों इत्तेहादी जमातों को भी जवाब देना पड़ेगा। उनके खिलाफ कोई भी विक्टिम जो है वो केस रजिस्टर करवा सकता है, क्योंकि ये उनकी मफाहमत की सियासत है जो वहाँ पे किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग अदारे को अपना किरदार अदा करने से रोक रही है और रोकती रहती है। और चूंकि उनको पॉलिटिकली ज़रूरत है सेंटर में भी और सिंध में भी, और वो अपने इत्तेहादियों के खिलाफ और इत्तेहादियों के आपका कहना है कि मजीद 2 साल तक ये मुफाहमत जारी रहेगी और कत्ल और कराची के सिलसिला भी इसी लोगों तरह का से चलता खून रहेगा? बहता रहेगा, और खूने नाहक जो है वो किसकी गर्दन पे है और होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन अल्लाह ताला जो है उसकी लाठी भी तो कोई होती है ना। बिल्कुल, और अवाम ने देख भी लिया है कि सियालकोट के अंदर जो वाकया हुआ था, आपके भी ज़हन में होगा, जी जी, मुगीस और मुनीब को जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उसके बाद हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ वहाँ पर किस किस्म का अजाब आया है। इसे मैं अजाब भी कहूँगा, और वो उस गाँव में आया है, उस इलाके में है कि जिनके लोगों ने उन दोनों को शहीद किया था, मारा था। जी बिल्कुल जी। और इस तरह कराची के हालात भी इसी तरफ जा रहे हैं। खुदा न खास्ता हम किसी अजाब को तो नहीं दावत दे रहे? मैं बड़ी खौफनाक बात कहने लगा हूँ कि अजाब आने के लिए अब कोई ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जबान की बहुत मिसाल हो हमारे गया, सामने है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। कराची के लोगों ने, जिस तरह मैं कहा करता हूँ ना, मकबूजा कश्मीर के लोगों ने भी बड़ा जुल्म सह लिया, अब अल्लाह ताला की लाठी को हरकत में आ जाना चाहिए। इसी तरह कराची के अंदर भी। और अब देखिए वो जो सिस्टम है ना, वो ऐसा मॉन्स्टर होता है। जब आप एक तशद्दुद करते हैं ना, दहशत गर्दी करते हैं, तो आप एक मॉन्स्टर जनरेट करते हैं, और मॉन्स्टर जो है वो हमेशा अपने खालिक को खाता है, सही, उससे इब्तिदा करता है। जिन लोगों ने वो जनरेट किया है अब वो घूम के उनकी तरफ भी आ रहा है, ठीक है ना जी, और उनको भी उसकी तपश महसूस हो रही है। इस वो चीखो चकार रो राबता कमेटी और वो सारी चीखो पुकार इसलिए हो रही है ना कि वो जो मॉन्स्टर उन्होंने क्रिएट किया था, अब वो बला जो है वो उनकी गर्दन भी खाने के लिए। ऐसा है कि इन तीनों जमातों के जो दहशतगर्द अनासिर हैं, तीनों जमातों में मौजूद हैं असलहा बरदार, वो अब इन पार्टियों के कंट्रोल में नहीं रहे, या फिर बल्कि इससे भी आगे। देखिए आपने एक बड़ी दुकान खोली, आपकी देखा, आपने एक सौदा बेचा, सही, वो सौदा बिक गया। जब गली मोहल्ले के बंदे ने देखा कि ये सौदा बिकता है, तो फिर उन्होंने भी अपनी अपनी दुकानें खोलनी, ठीक है।
اور انہوں نے بھی اسی طرح فوج سے اور انہوں نے اسی طرح لا انفورسنگ ایجنسی سے پولیس سے ڈیل کرنا شروع کر دیا جس طرح ایک بڑی دکان 90 میں کھلی تھی. تو میرا مطلب ریپلیکیٹ ہوتا ہے نا, اور اب حالات ان کے اب کنٹرول سے باہر ہو گئے. وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں وہ پھر کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے. کیا سمجھتے ہیں اب کرفیو لگا کر پھر فوج بلا کر یہ مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے؟ بہت پھر زیادہ فوج حل ہے. کارروائی کرے اسلحے کے خلاف, ناجائز اسلحے کے, اور پھر گرفتار کیے جائیں وہ دہشت گرد, ان کو سزائیں بھی دی جائیں. اصل مسئلہ ہے سزائیں دینے کا. جی, سزا کون دے تو گا؟ گرفتار ہو گئے تھے نا جی, ٹارگٹ کلر تو گرفتار ہو گئے تھے. رحمان ملک صاحب نے بڑے دھڑلے سے فرمایا تھا کہ ایک ٹارگٹ انہوں نے اور اچیو کر لیا ہے, لیکن وہ پتہ نہیں پھر کچھ ادھر ادھر ہو گئے, مفاہمت کی پردے کے اندر کو ادھر ادھر کر دیے گئے, بتایا نہیں گیا کہ وہ کہاں گئے. ایسے صدر صاحب کل جو ہیں وہ خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ سے, پھر اس حوالے سے خبر بھی ہے, وہ بھی شامل کر لیتے ہیں, اس پر بات بھی کرتے ہیں. کاف لیگ نے زرداری کے خطاب کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا. مسلم لیگ نون کل حکمت عملی طے کرے گی. اجلاس کے دوران احتجاج نہ کریں, گیلانی کا فضل الرحمان کو فون. صدر زرداری کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے. بائیکاٹ کا فیصلہ ریمنڈ کی رہائی, ڈرون حملے روکنے میں ناکامی پر کیا. کاف لیگ شجاعت کا فضل الرحمان کو فون, بائیکاٹ کرنے کی اپیل. چودھری نثار کا بھی فضل الرحمان, شیرپا اور کاف لیگ کے رہنما ریاض پیر زیادہ سے رابطہ, ہم واک آؤٹ کریں گے. رات گئے کامل آغا کی گفتگو. جے یو آئی نے حکمت عملی طے کرنے کے لیے آج اجلاس بلایا ہے. مولانا امجد کی اپیل ہے. اور ایک اور خبر ہے مبصرین کے حوالے سے کہ زرداری کا خطاب سنا جائے گا یا نہیں, اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا. بائیک آؤٹ کی کوشش کا مقصد زرداری کو خطاب کا پورا موقع دینا ہے, یہ کہہ رہے ہیں مبصرین. جی رضوان صاحب, کیا کہیں گے آپ صدر مملکت کے پارلیمنٹ سے خطاب کے حوالے سے؟ دیکھیے جو حالات اس وقت ہیں, میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن موڈ میں داخل ہو گئی ہیں. صحیح, الیکشن موڈ میں داخل ہو گئی ہیں. اس کی ابتدا جو تھی وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو حکومت سے نکالنے کے بعد ہوئی ہے. اب الیکشن موڈ چل رہا ہے, اور الیکشن موڈ میں وہ تمام گمک آزمائے جاتے ہیں جس سے عوام کے سے اپنے آپ کو قریب ظاہر کیا جائے اور ان کا سب سے بڑا ہمدرد ظاہر کیا جائے. ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو 2-3 ایشوز ہوئے ہیں, ریمنڈ ڈیوس کا, اور جس طرح اس کے بعد چھتر کہہ لیں جس طرح مارا گیا وہ دتا خیل کے اندر, اور 41 جو وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی حکومت کے ساتھ بلا مشروط حمایت اور ایسوسی ایشن کا دعویٰ کرتے ہیں, ان لوگوں کو مارا گیا. تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ کن لوگوں کو سپورٹ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے, اور ان کے اندر خودکش حملہ ہو جاتا تو ہم چپ کر جاتے کہ شاید ہو سکتا ہے یار یہ کسی دہشت گرد کی کارروائی ہو, لیکن ڈرون تو دہشت گردوں کے قبضے میں نہیں ہے نا. رضوان صاحب, آپ سے ملاقات کافی دنوں کے بعد ہوئی ہے. وہ طوطا جس کی ہم بات کیا کرتے تھے اس کا پنجرہ کھول دیا گیا, پھر وہ پھڑپڑاتا ہوا بگرام چلا گیا, بگرام سے پھر امریکہ پہنچ گیا. اس کے بارے میں بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے, آپ کے پاس اندر کی خبر کیا ہے؟ جی دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ اب تو ساری اندر کی خبریں باہر آ چکی ہوئی ہیں. اس پہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہوا ہے, اور جس طرح اکنامک ڈیزاسٹر ہے اسلام آباد میں کہ ان سے کوئی چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی, اور $2 ارب روپے روزانہ چھاپنے کے باوجود بھی نہیں آ رہی, اور نااہلی, انکمپیٹنسی, کرپشن اور بددیانتی کے اوپر دلالت کرتی ہے موجودہ مرکزی حکومت کے. اس سے اور اس کے بعد جو اس پہ مستزاد یہ ہوا کہ اوپر سے وہ جو پروسیڈز تھیں, جو وہ راتب جو ملتا ہے ان سب کو امریکہ کی طرف سے, وہ بھی رک گیا تھا. تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ اس کا حق نمک ادا کیا جائے اور وہ ساری ریلیزز بحال کروائی جائیں. سارے سٹیک ہولڈرز کو جی اس کے اندر ہمارے مقتدر اداروں نے ٹاپ کا کردار ادا کیا. ویسے بائی دا وے آپ دیکھیں وہ وکیل کون ہے جس نے آ کے اسد منظور بٹ کی جگہ اپنا وکالت نامہ جاری کیا, جن صاحب نے, وہ صاحب کون ہے؟ وہ ہمارے مقتدر اداروں کے وکیل ہیں جو مسنگ پرسن کے اندر ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور انتہائی ڈٹائی سے وہ جھوٹ بولتے ہیں عدالت کے سامنے آ کے. وہ ہمیشہ 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 جھوٹ بولتے ہیں. وہ صاحب جو ہیں انہوں نے جاری کیا. تو اس سے ایک کردار تو واضح ہو جانا چاہیے کہ شاید ایوان صدر کا بھی اتنا کردار نہیں ہے جتنا ہمارے مقتدر اداروں کا. اچھا, عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب ہو گئے, پھر تحریک انصاف کے دیگر کارکنان, پھر جماعت اسلامی کے لوگ نکلے, جے یو آئی کے لوگ نکلے. کب تک نکلیں گے لوگ؟ کیا پھر رات گئی بات گئی ہو جائے گی, عوام پھر بھول جائیں گے اور وہی روزانہ کا ماحول بن جائے گا؟ رات گئی بات گئی ہو چکا ہے. صرف آپ کو ذرا اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم نے اس سے اچیو کیا کیا ہے. ہم نے اس سے 2-3 اچیو کیا. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور وہ یہ ہے کیا پازیٹیو کہ ہم نے یہ منوایا کہ وہ شخص نے قتل کیا جو کہ امریکہ صدر کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو امیونٹی ہے. ہم نے امریکن صدر کی بھی نہیں سنی, ہم نے منوایا. دیت تو قتل کی دی جاتی ہے نا, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے منوایا کہ وہ ناجائز اسلحہ اس کے پاس تھا جس کا اس نے جرمانہ دیا. عدالتیں لگیں, ڈرامہ ہوا, یہ سارا جو فساد پیدا ہوا جس کے اندر
صوبائی حکومت نے معاونت کی اور ریمنڈ معزز مہمان کی طرح، سرکاری مہمان کی طرح جیل میں اور رہا۔ نمبر تیسرا ہم نے یہ بھی منوایا کہ مشن کے اوپر تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے مقتدر اداروں نے رعایت لی ہیں، کبھی اس پہ پھر بات ہوگی۔ چلیں ہم پہلے بریک لے لیتے ہیں، اس پر مزید بات بھی کریں گے۔ ناظرین آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین۔ ہمارا نمبر ہے 0423631269 اور ہم بات کر رہے تھے سیاسی جماعتوں کے اوپر جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، پھر اصل ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ جماعتوں کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے جتنی ہمارے مقتدر اداروں کی ذمہ داری ہے، اور میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ جیسے فیس آف دا اٹ ظاہر ہے کہ وہ وکیل کون تھا، اس لیے میرا خیال ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اب شور مچانے کے لیے نکلی ہیں، ان کو اس وقت شور مچانا چاہیے تھا جب اس کی سماعت ہو رہی تھی، اور جیل کے باہر مظاہرے کرنے چاہیے تھے، یہ جو بھی کرنا چاہیے تھا، ان کی اپنی حکمت عملی ہوتی۔ اب تو سانپ نکل گیا اور لکیر پیٹیں اور بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں گے فائدہ کیا ہوگا، عوامی رائے بھی لیتے ہیں۔ پہلی کالر ہیں ہمارے ساتھ مسز جاوید صاحبہ ہیں راولپنڈی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، یہ رات گئی بات والی بھائی بات اس لیے نہیں بنتی نا کہ یہ ایک سانپ نکلا نا، ایسے 100 1000 اور پتہ نہیں کتنے سانپ ہیں، ابھی ایک رات گئی بات گئی تو چلی ہوگی، لیکن ریلیکس نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سانپ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا، یہ جو ابھی بہت سانپ نکلیں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ۔ جی ایک ریمنڈ ڈیوس گیا، ابھی تو 55 لوگوں کو سینکڑوں نہیں ہزاروں ریمنڈ ڈیوس موجود ہیں۔ 55 لوگوں کو اسی دن امریکہ سے بغیر چیکنگ کے ویزا کے سٹیکر جاری کیے گئے، ان کے ناموں کی لسٹ تک نہیں لی ہماری ایمبیسی نے، یہ بھی خبر تھی۔ اب کیسی بات کرتے ہیں، یعنی ابھی آپ ان کو رو رہے ہیں جو کہ پہلے سے موجود ہیں، اس دن جس دن وہ رہا کیا گیا اس دن وہاں سے لائسنس ویزاز بھی جاری ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے، یہ ہم نے بروکرز کی، میں بروکر کا پنجابی ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا، آپ انگریزی سے سمجھ گئے میری کیا مراد ہے، یہ ہم نے بروکرز کو برسر اقتدار رکھا ہوا ہے جو بروکرنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک، سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ ریمنڈ کیس عمران خان نے 6 فروری تک خاموشی کیوں اختیار کی، یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون۔ یہ تو مسلم لیگ نون جو ہے نا، وہ عذر گناہ بدترس گناہ والی بات کر رہی ہے کہ ایک تو آپ نے کنائیو کیا، آپ چپ کر جائیں، آپ کے لیڈر نے اچھی پالیسی کی ہے کہ جا کے ہسپتال داخل ہو گیا، دوسرا اس کی تیمارداری کرنے چلا گیا۔ آپ نے جتنی کنائیونس کی ہے ہمیں بھی پتا ہے، لوگوں کو بھی پتا ہے، لوگ جانتے بھی ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی کنائیونس کے بغیر نہیں جا سکتا تھا، پنجاب گورنمنٹ کے وہ آفیشیل ان کے اگلے دن امریکہ کے ویزے لگ گئے جو کہ اس کے اندر کنائیو کر رہے تھے پنجاب گورنمنٹ کی بیاف کے اوپر۔ یہ بہت بونگی موو ہے یہ پی ایم ایل این کی۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں شاہد صاحب ہیں لاہور سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی شاہد صاحب، میں شاہد بول رہا ہوں لاہور سے۔ فرمائیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو کراچی کی سیاست ہے، اس میں لسانیت اور عصبیت کے جو بیج بوئے گئے تھے اور جن کی آبیاری بے گناہوں کے خون سے کی جاتی رہی ہے، ان کی لہلہاتی فصل اب بالکل تیار کھڑی ہے۔ ایک کراچی کو خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچا کر اب یہ لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کو آوازیں دے رہے ہیں اور ان سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ آج خود نوٹس لیں۔ تو جس وقت چیف جسٹس 12 مئی کو کراچی گئے تھے تو ان کے راستوں میں انہوں نے بارود بچھا دیے تھے۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ۔ جی کراچی کی صورتحال کیا خانہ جنگی کی جانب جا رہی ہے؟ خانہ جنگی بھی پہنچ چکی ہوئی ہے جی۔ کراچی ایک بہت بڑے بارود کا ڈھیر ہے جس کو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاکم بدہن کسی وقت بھی ایک چنگاری جو ہے وہ بہت خوفناک ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے اسلحہ وہاں پہ ایک گروپ کے پاس تھا، اس گروپ نے منمانی کی، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سارا کچھ وہاں پہ سب کچھ ڈکٹیٹ کیا۔ اب وہ ون وے ٹریفک ختم ہو گئی ہے، اب دوسروں کے پاس بھی آ گیا ہے، اسی لیے اس کو پناہ چاہیے ہوتی ہے نا، اسی لیے ہر دفعہ مفاہمت کی سیاست کو فروغ دیا جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ مجید صاحب ہیں فورٹ عباس۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی مجید صاحب۔ رضوی صاحب سے میں اپنا پیغام سمجھ رہے ہیں۔ صحیح، فرمائیے۔ آج ہی ہم نے ابھی درس قرآن سنا تھا قرآن کے بارے میں جی، اس میں یعنی کہ واضح انہوں نے یہ جو تھے عرفان احمد صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم یہود و نصارہ سے جان چھڑا لیں اور قرآن کے ساتھ لو لگا لیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح، تھینک یو ویری مچ۔ جی فائنانشل سسٹم سب سے پہلے جو جان ہے جو طوطے کی، جو پورے نظام کو چلاتا ہے، ہم نے پوری طرح وہ
منطبق کیا ہے پاکستان کے اندر. جس طرح راس چائلڈ کے ناجائز بچے جو ہیں وہ سینٹرل بینک آف امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم نے آئی چندی گڑھ کے اندر چند بوزنے بٹھا دی ہیں پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ مشرف صاحب کے جو لے پالک تھے نا جی, وہ کر کے گئے, یہ سارا نظام یہاں پہ امپلیمنٹ کر کے گئے. جب ہم سارے نظام وہ امپلیمنٹ کر دیں گے تو پھر ہم اس میں سے بہتری کی گنجائش کیسے برآمد کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. مطلب ہمیں بھی تو اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے نا. جب ہم فائنینشیل سسٹم, ایڈمنسٹریٹو سسٹم, جسٹس سسٹم سارا ان کا اٹھا کے لائیں گے اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے بہتری برآمد کر دیں, آپ جو بوئیں گے تو جو ہی اگے گا, گندم نہیں اگے گی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور عبدالرزاق صاحب میں لاہور سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, عبدالرزاق بول رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. کراچی کے حالات کے متعلق گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بے گناہ انسانوں کو اس طرح قتل کیا جا رہا ہے, شاید اس طرح مکھی اور مچھر بھی نہیں مارے جاتے. کہنے کا مطلب یہ, میرے پاس اس کا حل ہے. اگر یہ لوگ کر لیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر تمام ٹارگٹ کلنگ ختم ہو جائے گی. صرف کرنا حل بتائیے. حل کیا ہے جی؟ حل یہ ہے کہ ایم کیو ایم, اے این پی اور پیپلز پارٹی کی ٹاپ کی قیادت کو ختم کر دیں, وہاں سے ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا. اگر نہ ہوگا تو میرا نام. تھینک یو ویری مچ جی. کیا یہی حل ہے؟ نہیں, میرا خیال نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ایک یا دو آزادانہ الیکشن جس میں ڈیجیٹل تھم کے ساتھ ووٹنگ ہو, یہ نہ ہو کہ 200 بسیں بھریں اور ہر کانسٹیچوئنسی میں ووٹ بھگتا کے چلی جائیں اور پتہ چلے کہ رجسٹرڈ ووٹر تھے 1,68,000 اور دنیا کا ریکارڈ قائم ہو گیا کہ 1,75,000 ووٹ پڑ گیا وہاں پہ. اس طرح نہ ہو. اور اس پر یورپی یونین بھی چیخ پڑی تھی, جس کے بعد پریس کانفرنس کرنا پڑی تھی فاروق ستار صاحب کو. انہوں نے کہا تھا نہیں یہ ہمارا حقیقی مینڈیٹ ہے. لیکن ایک چھوٹی سی مثال, ہمارے ایک دوست تھے, وہ ووٹ ڈالنے کے بعد جب آئے تو انہوں نے کہا کہ احتشام بھائی 5 ڈال کر آ گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ شام کو آ کر مزید اور ڈال دینا. جب یہ سسٹم ہوگا تو پھر مینڈیٹ آپ کے سامنے رہے ہیں کراچی میں, آپ کو تو حالات کا پتہ ہے. اب دیکھیے جو اس وقت ریفارمز آنی تھی نا ہمارے الیکٹرل سسٹم کے اندر, اس کے اندر جیسے ہی یہ مفاہمت کی ملاقات ہوتی ہے نا, اس کو ڈیفر کر دیا جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو یاد ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے 1, 2 یا 4 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ شناختی کارڈ کی پابندی نہیں ہوگی. کچھ جعلی بھی بن چکے ہیں, کچھ ووٹ جعلی بن چکے ہیں, کچھ بن چکے ہیں, اور 8 کروڑ میں سے تقریباً 3.5 کروڑ یا تو شناختی کارڈ جعلی ہے یا ووٹ جعلی ہے. اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سٹیٹس کو کے ساتھ اگلے الیکشن میں جائے. آزاد الیکشن کمیشن پر بھی بات کریں گے. تنویر صاحب ہیں فیصل آباد سے, السلام علیکم. السلام علیکم. میرے 2 مختصر سے چھوٹے سوال ہیں. فرمائیے گا. پہلا سوال یہ ہے, کیا ریمنڈ ڈیوس کو ہم نے رہا کیا یا ریمنڈ ڈیوس نے ہماری حکومت کو رہا کیا جتنی یہ پریشان تھی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو وکیل ہیں لاپتہ افراد کے, یہ لاپتہ افراد تو ڈھونڈنے کے وکیل ہیں کہ جہاں لاپتہ کرنے کے وکیل ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی. فیصل آباد میں جی ماشاءاللہ بڑا وہ ہے, جسے کہنا چاہیے کہ جو لینگویج کے اوپر دانش, جو زبان کی لسان کی جو دانش ہے نا جی, وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے. ریمنڈ ڈیوس صاحب نے جی ہماری حکومت کو رہا کیا ہے. لیٹس بی ویری فرینک اور لیٹس بی ویری فیئر, کیونکہ جس طرح کا اکنامک میس کریٹ کر دیا ہے حکومت کے موجودہ فائنانشل مینیجر نے, اور وہ ملک کو ٹوٹل فائنانشل کولیپس کے دہانے پہ لے آئے ہیں کہ کوئی چیز مینیج نہیں ہو رہی. وہ تو پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے. اوپر سے 18ویں ترمیم کا انہوں نے اس کو پٹرول ڈال کے آگ بجھائی ہے. 18ویں ترمیم کے اندر اتنا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے پاکستان کی فیڈریشن کا اور اکانومی کا. بہت سارے ایشوز جو ہیں ان کو ان آنسرڈ چھوڑ دیا ہے, اور اب سارے جتنے بھی سینسٹیو لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ 18ویں ترمیم سے بڑا, مطلب یہ اگر آپ کو میں کہوں کہ سقوط ڈھاکہ سے بڑا یہ سانحہ ہے 18ویں ترمیم, تو آپ مائنڈ نہ کیجئے گا, لیکن یہ ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ لاپتہ کرنے کے وکیل ہیں. ہر دفعہ عدالت میں ظاہر ہونا, کئی دفعہ ایڈجرنمنٹ سیک کرنا, کئی دفعہ بہانے سے نہ آنا, کئی دفعہ بیماری کا سرٹیفکیٹ بھیج دینا, اور کئی دفعہ جھوٹ بولنا, یہ سارے کام وہ صاحب کرتے ہیں. تو اس معاملے پہ بھی انہوں نے قوم سے بھی اور عدالت سے بھی جھوٹ بولا. ایک اور کالر ہیں جڑاوانا سے, نواز صاحب ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. فرمائیے گا نواز صاحب, کیا میں نے بات کرنی تھی یہ جی کہ مختصر سی کہ ایک طریقہ کار ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں, ایک قرآن پاک کے اندر سابقہ قوموں کا ذکر آتا ہے, ماضی کا ذکر آتا ہے. بے شک. اب ہمیں بھی یہ چاہیے, ہمارے تمام میڈیا کو چاہیے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کو, کہ ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کے سابقہ ماضی کو بتائیں کہ ان کے پرتشدد پروگرام ماضی میں جب یہ تنظیمیں بنی تھی کیسے رہے تھے, انسانوں کو کیسے قتل کیا گیا تھا, پارلیمنٹیرین کو, ڈاکٹر نذیر شہید کو قتل کیا گیا,
ان ماضی کو سامنے رکھیں گے تو قوم کی رہنمائی ہو سکے گی. بالکل نواز صاحب، تھینک یو ویری مچ. عوام بہتر جانتی ہے، کراچی کے عوام بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے، کس کا کردار کیسا ہے. الطاف صاحب اور عمران صاحب کی بات ہوئی ہے، ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، کافی عرصے کے بعد یہ برف پگھلی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر کراچی آمد نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا، لیکن اب یہ معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں. کیس کرنے نہیں گئے ہوئے تھے جی بالکل، کیس بھی کرنے گئے تھے، ان کے خلاف نعرے بازی بھی شروع کی گئی تھی کراچی کی دیواروں پر. کیس پینڈنگ ہے میرا، اور اگر وہ کیس سن لیا جائے، برٹش گورنمنٹ نہیں سننے دے رہی، تو وہ تو الطاف حسین تو وہیں پہ پکڑا جائے. دونوں نے ایک دوسرے کی بڑی تعریفیں کی ہیں اور گڈ ول جسٹرز بھی. ہو سکتا ہے ہماری یادداشت ہمیں دھوکہ دیتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک، عبدالرشید صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرشید صاحب جناب، آپ لوگ، ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں. جی جی. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، تبصرہ نگاروں کی رائے اور لوگوں کے خیالات، ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم بالکل مشرقی پاکستان کے جو حالات اس وقت پیدا ہوئے تھے وہی ہو رہے ہیں کراچی میں. نہیں جی، یہ آپ کا تاثر ہر غلط ہے. آدمی ایک ہی چیز کو ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہے، جس طرح سے مجیب الرحمان کو بنایا تھا. اور وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ ٹارگیٹ کلنگ ہے. عبدالرشید صاحب، ہم صرف خبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی جی فرمائیے. جس دن ہڑتال ہوئی تھی اس دن حیدرآباد میں جلسے میں جو تقریر کی تھی ہمارے شاہد سید صاحب نے، اس کو کسی نے نہیں اچھالا کہ کس انداز سے اس نے کہا تھا کہ خون بہے گا گلیوں میں اور ہم اس کو بیروت بنا دیں گے. آخر ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ ہمارے تو علاقے میں سارے لوگ ہیں، پختون بھائی بھی آتے ہیں، موچی بھی آتے ہیں، ٹھیلے بھی آتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. جی بالکل، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ عبدالرشید صاحب. ابھی ہم بات کر لیتے ہیں رضوان صاحب سے. جی رشید صاحب کی بات آ گئی اور ان کی بات جو ہے سر آنکھوں پہ ظاہر ہے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. لیکن بات یہ ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جب آپ مونسٹر پالتے ہیں تو پھر اس مونسٹر نے اپنے خالق کو کھانا ہوتا ہے. اب وہ اپنے خالق کی طرف گھوم کے آ رہا ہے تو اس کے اوپر پھر شور و غوغا کیوں ہے؟ نمبر 1 ٹھیک ہے نا جی. نمبر 2، سارے میڈیا کو آپ نے ہاسٹائل بنایا ہوا ہے ریٹنگ کے نام کے اوپر. یہ بیڑا غرق ہو اس ریٹنگ کا، اور اس بندے کو قتل کر دینا چاہیے جس نے ریٹنگ میٹر کا، پیپل میٹر کا 40% انسٹال کیا ہوا ہے کراچی کے اندر. اور وہ وہاں کی لسانی جماعت، اب رشید صاحب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، جو اس کا ایجنٹ ہے، جو اس کے پے رول پہ اینکر، اور جو اس کی بات کرتا ہے، اس کے پروگرام کی ریٹنگ جو ہے وہ ٹاپ پہ چلی جاتی ہے. کیسے چلی جاتی ہے؟ وہ پارٹی تو 10% کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتی پاکستان کے، اور اس کی ریٹنگ ٹاپ کے اوپر چلی جائے. اور جو شخص بیچارہ بیٹھ کے کوئی سینٹی کی گفتگو کر رہا ہو اور غلطی سے ایم کیو ایم کا بندہ نہ بلوائے، اس کی ریٹنگ ڈاؤن ہو جائے. یہ آپ نے ہاسٹائل بنایا ہوا ہے، پورے میڈیا کو نہیں، پورے ملک کو. ہم نے آپ کی بات توجہ سے سنی ہے، آپ بھی ہماری بات توجہ سے سنیے. اب آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. وہ خان بھی جس نے یہ پیپل میٹر کا لگایا ہے، اس کو بھی دفتر سے نکال کے اس کو بھی رگڑیں گے اور سڑک کے اوپر گھسیٹیں گے اس کو، کیونکہ اس نے پوری قوم کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنے میں ایک بہت خوفناک کردار ادا کیا اس شخص. رائٹ. رضوان صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ سلیم صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، میں محمد سلیم بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. میرے صرف 2 مختصر سوال یہ ہیں. یہ میرے محترم بھائی مجھے بتا دے کہ پاکستان کی موجودہ کیا کب سی ٹی بی ٹی این پی پہ سائن کر رہی ہے ملکی مفاد میں، اور دوسرے کہ 3 دفعہ سے زیادہ طلاقیں ایم کیو اور پیپل پارٹی کی ہو گئی ہیں، اور یہ 4تھی دفعہ بغیر حلالے کے شامل ہو گئی ہیں، کہ یہ جائز ہے؟ شکریہ. بالکل جی، حلالے کے بغیر تو جائز نہیں ہوتا جی. لیکن بات یہ ہے نا جی، حلالہ کس نے کروایا؟ مولانا فضل الرحمان نے نا جی، الگ ہو کے. جہاں تک بات ہے سی ٹی بی ٹی کی، جی موجودہ حکومت بیچاری کی کیا اوقات ہے، وہ کیا بیچتی ہے، اس نے کیا کرنا ہے. سی ٹی بی ٹی پہ کا فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے وہ جا کے قطر میں انڈرٹیکنگ دے آئے تھے 15 دن پہلے کہ ہم اس کو رہا کر دیں گے. اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا. وہ سپاہ سالار اعلیٰ جو وہاں پہ گئے تھے جنرل پیٹریاس سے ملنے اور سب کچھ بتا رہے تھے کہ جی ہم رہا کر رہے ہیں اس کو، آپ بے فکر ہو جائیں. اور وہ خبر بھی چھپی واشنگٹن پوسٹ کے اندر، اس کا ہم نے میں سے کوئی نوٹس لیا. وارہ نہیں کھاتا نا جی جب میڈیا کو، نہ جرنلسٹوں کو گھر بھی جانا ہوتا ہے. ہم نے شکر گڑھ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم جی حمید صاحب. وعلیکم السلام. اچھا بھائی، ایسا کہ جو مہمان آج کے ان کے سامنے میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ موجودہ جو سیاست ہے ان میں پوچھیں جمہوریت کی ڈیفینیشن فرما دیں.
राइट, थैंक यू वेरी मच जी। जमहूरियत की डेफिनेशन ये है जी कि हम हर इलेक्शन से पहले एक लाश उठा के आएंगे, हम पूरे पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेंगे और उसके बाद कहेंगे हुकूमत हमें दें, अगरचे हम मेजोरिटी हासिल नहीं कर सके, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही है ना जी। हमारे निदाए मिल्लत की एक भी है कि पीपल्स पार्टी जुडिशल शहादत की राह पर गामज़न है। बिल्कुल जी। और फिर हम अगले इलेक्शन से पहले फिर कई नई डेड बॉडी की तलाश में होंगे ताकि वो डेड बॉडी हमें मिले और हम इस कौम को ना सिर्फ के ब्लैक मौजूदा सूरत में हम एक बयान पर आपकी राय चाहूँगा। हमीद गुल साहब का बयान है कि जस्टिस इफ्तिखार रेमंड की राय का नोटिस लें, शरीक अनासिर को कौम के सामने बेनकाब किया जाए। अदलिया का किरदार तमाम सूरत हाल में कैसा रहा है? चीफ जस्टिस साहब को अब क्या करना चाहिए? देखिए, इंसाफ अंधा होता है, जो उसके पास हकायक पेश किए जाते हैं उसने उनकी रोशनी में फैसला करना होता है। और ये बात तो सामने आ गई है ना कि पंजाब की प्रोसिक्यूशन ने इल्जामात पेश ही नहीं किए प्रोसीडिंग्स के अंदर पूरी तरह कार्रवाई। पंजाब हुकूमत ने जासूसी का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? इतने दिन तक वो जासूसी का मुकदमा फेडरल गवर्नमेंट करती है, कत्ल का पंजाब ने करना था। वफाकी हुकूमत ने क्यों नहीं किया? वफाकी हुकूमत ने नहीं किया, वफाकी हुकूमत तो रिहा करके भेजने वालों में उससे इकॉनमी मैनेज नहीं हो रही, उन्हें सपोर्ट लेना था। लेकिन इस पे हमीद गुल साहब जो हैं वो ज्यादती कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें से अदलिया को घसीटना जो साथ ज्यादती होगी। ठीक है ना, गुफ्तगू से आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त कॉलम की जानिब। आज का जो कॉलम हमने मुंतखब किया है जावेद कुरैशी साहब का कॉलम है। जावेद नामा के उन्वान से लिखते हैं। आज इन्होंने लिखा है अवामी खिदमत और हुक्मरान, दहशतगर्दी, लाकानूनियत, इक्तसादी अबतरी, बैरूनी दबाव, गुर्बत, महंगाई और बद इंतज़ामी ने लोगों का जीना दोभर कर रखा है। कोई दिन जाता होगा जो अखबारात में दिलखराश खबरें नज़र से ना गुजरती हों। गुर्बत और बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी के इक़दामात, कमसिन बच्चों की आबरू रेजी के बाद मौत के घाट उतार देने के वाक़यात, अग़वा बराए तावान के वाक़यात, तावान मौसूल ना होने की शक्ल में मग़मियों को मौत के ठिकाने लगाए जाने की तकलीफ़ दे खबरें, ऐसे वाक़यात और ऐसी खबरें जिन्हें पढ़कर एहसास हो कि हम लोग आदमियत और इंसानियत की वजह के दर्जा से किस कदर नीचे गिर गए हैं। गुड गवर्नेंस का दावा करने वाले हुक्मरानों पर गालिबन ऐसी खबरों का कोई असर नहीं होता। हम आपसे राय लेते हैं, अवामी खिदमत और हुक्मरान 3 साल दौर मौजूदा हुकूमत का किस तरह से आप देखते हैं, और गुड गवर्नेंस के हवाले से तमाम अगर हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों का जायज़ा लें तो कैसा 3 साल दौर रहा है? देखिए, जो पंजाब और फेडरेशन दो मुख्तलिफ पार्टीज हुक्मरान है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात ना करें, वो तो हालत जंग में, और सिंध की बात आप कर लें जिसकी हुकूमत है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर। इस पूरे सीन के अंदर ना हमें 2-3 बड़ी नाजुक चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी, और वो ये है, और ये सिलसिला जो है 98-99 से शुरू हो गया था, 97 से ही, कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना पर्सनलाइज कर दिया गया। मैं करूं, मैं जाऊं तो मुफाहमत हो जाए, कराची के अंदर टारगेट किलिंग बंद हो जाए, अब वो भी खत्म हो गई है, अब मैं की मौजूदगी में भी हो जाती है। बिल्कुल सही। मैं जाऊं तो जनाब अफसरों की लाइनें लगा दूं और किसी को सस्पेंड करके वो मारूं, ठीक है। अब वो देखें आपने 150 डीएमजी ग्रुप ने सूबाई हुकूमत को, सूबाई ब्यूरोक्रेसी को उड़वा दिया ना जी। पहले ही वो छाया हुआ जो डेपुटेशन पे आए होते हैं फेडरेशन से, अब सूबाई हुकूमत को और उन्होंने सूबाई ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क करके तो सारी पोस्टों के ऊपर खुद कब्जा कर लिया। वो महाजर ही है ना जी, जो डेपुटेशन पे आया, डेपुटेशन का तर्जुमा महाजर ही होती है ना, दीगर सरकारी इदारों में भी है। वो महाजर जो आगे काबज हुए हैं यहाँ पे, वो महाजर ब्यूरोक्रेट, उन्होंने बेड़ा गर्क करवा दिया सिविल ब्यूरोक्रेसी का। तो नजर आया कि किसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने के अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, अपनी जात के गिर्द, किस चीज में इंटरेस्टेड, अपनी जात के गिर्द सारा कुछ घुमाने में, कि मैं उंगली हिलाऊं तो ये हो जाए, अवाम के मसाइल हल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, दिखाऊं तो ये हो जाए, अवाम के मसाइल हल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, कतन नहीं है, महंगाई को काबू करने में इंटरेस्टेड कतन नहीं है। बल्कि देखिए, जब आप इस तरह के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर आप एक सिस्टम देते हैं और सिस्टम को फंक्शन करने देते हैं। सिस्टम जब फंक्शन करता है तो वो अपना ऑपरेशन खुद ही कर लेता है, रिजल्ट ढूंढ लेता है। नतीजा होता है कि लोग आपके पास नहीं आते। आप चूंकि एहसास कमतरी के मारे हुए शख्स हैं, सॉरी मैं आपको नहीं, मतलब उनको कह रहा हूं, वो चूंकि एहसास कमतरी के मारे हुए शख्स हैं, तो उनका ख्याल ये होता है कि अगर लोगों के मसाइल घर पे हल होना शुरू हो गए तो हमारे पास कौन आएगा। अब महंगाई की अगर हम बात कर लें तो दूध जो है वो पूरे मुल्क के अंदर महंगा कर दिया गया है, कोई इस पर पूछने वाला नहीं है। लाहौर में भी महंगा हो गया, कराची में भी महंगा कर दिया गया, 10 रुपये, कम से कम 10 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यही और तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, अवाम रो रहे हैं,
کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ فائنانشیل مس مینجمنٹ کا شاہکار ہے جو اس وقت ہمارے فائنانشیل مینیجر دکھا رہے ہیں, جنہوں نے جو دبئی سے آئے تھے اور جنہوں نے دوبارہ ٹریٹمنٹ کے لیے دبئی واپس چلے جانا اس قوم کا بیڑا غرق کرنے کے بعد. نہ ان کا لانگ ٹرم سٹیک پہلے تھا, بجلی پھر بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ 7% بجلی مزید بڑھا دی جائے گی. وہ 2% مہینے کا تو ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے نا, تو وہ ریزیوم ہو گئی ہے, تو وہ ہر یکم کو 2% بڑھے گی. یہ شوق لگے گا کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے رینٹل پاور کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے رینٹل پاور پروجیکٹ ہائر کر لیے ہیں. ٹرکی سے 2 جہاز آ گئے ہیں اور وہ ساحل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بجلی وہ نہیں بنا رہے لیکن ہم اس کا کرایہ ادا کر رہے ہیں. اور جو سندھ کو ہم نے بجلی دینی ہے وہ 750 میگا واٹ ہم صدرن پنجاب سے بنا کے ادھر دے رہے ہیں, اس گیس کی جو پنجاب کی انڈسٹریز کے اندر جلنی تھی. پنجاب کی انڈسٹری کو ہم نے گیس الحمدللہ بند کر رکھی ہے. تینوں جو فرٹیلائزر کی فیکٹریاں ہیں وہ 4 ماہ سے بند ہیں اور اب فرٹیلائزر کی شارٹیج پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. اور چونکہ 80% ایگریکلچر پنجاب کا ہے تو پنجاب کے ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے نا جی. وہ 20% جو ایگریکلچر ہے جو سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں, اس کو ہمیں بچانے کے لیے سارے اقدامات کرنے چاہیے. اس 80% کو نہیں بچانا چاہیے. اور جناب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداری کی جانب. آج کا اداریہ ہے لیبیا پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا بحری اور فضائی حملہ. اب بھی وقت ہے مسلم امت طاغوتی قوتوں کے خلاف متحد ہو جائے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے لیبیا پر فضائی اور بحری حملہ کر دیا ہے جس میں متعدد لیبین باشندوں کی جاں بحق اور لیبیا کی 20 سے زائد فوجی تنصیبات تباہ ہونے کی اطلاع ہے. امریکہ کی جانب سے ہفتے کے روز لیبیا پر کروز میزائلوں سے بڑا حملہ کیا گیا ہے. اس حملے کے دوران طرابلس اور مصراتہ میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. آخری لائنز میں پڑھ دیتا ہوں اداریہ کی کہ ابھی بھی وقت ہے کہ عالم کفر کی نمائندہ طاغوتی طاقتوں کے ہاتھ روکنے کے لیے تمام مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پر متحد اور یکسو ہو جائیں اور مسلم امہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے ان کے عزائم خاک میں ملا دیں, ورنہ وہ ایک ایک کر کے ہمیں مارتے اور نشان عبرت بناتے رہیں گے اور ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا. جی رضوان صاحب. میرا خیال ہے کہ بڑی صحیح سمت اشارہ کیا ہے, لیکن اب اس کا وقت میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا گزر گیا. وہ جو نیشنل جغرافک کا ذرا سین سامنے لائیں, وہ مل کے جب گھیر لیتے ہیں نا ایک بھینسے کو تو پھر اس پہ مختلف طرف سے حملہ کرتے ہیں. تو اب وہ حملے شروع ہو گئے اور اب اس جانور کو مرنا ہے. اب مرے 5 سال بعد مرے, 4 سال بعد مرے, 20 دن بعد مرے, اس نے مرنا ہے اور اس کا گوشت پھر انہوں نے بغیر کے اٹھانا ہے اور ہم نے ان جانوروں کی طرح بس اسے دیکھنا ہے اور پھر گھاس کھانے میں مصروف ہو جائے. سپورٹس کی کچھ بات کر لیتے ہیں ناظرین کھیلوں کی خبروں میں. اور ورلڈ کپ کوارٹر فائنل پاکستان کا مقابلہ پرسوں ویسٹ انڈیز سے ہوگا. آخری گروپ میچوں میں زمبابوے نے کینیا, بھارت نے ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا. بھارت کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا. پھر وقار یونس صاحب کا بیان بھی ہے کہ کوارٹر فائنل میں فتح کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی. یہ کہتے ہیں وقار یونس. آسٹریلیا کے خلاف ٹیم نے تمام شعبوں میں بہتر کارکردگی دکھائی. اوپنرز کو مزید ذمہ داری دکھانا ہوگی. عمر گل خطرناک بالر ہیں اور افریدی کی کارکردگی بڑی شاندار رہی ہے, بیٹ کے ساتھ نہیں بال کے ساتھ. ورلڈ کپ افریدی 17 وکٹیں حاصل کر کے بدستور سر فہرست ہیں. عمران خان کا بطور کپتان ورلڈ کپ میں زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ بھی برابر انہوں نے کر دیا ہے. پھر قومی کپتان یہ کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں اب کوئی ٹیم کمزور نہیں, اگلا راؤنڈ نئے چیلنج کے ساتھ کھیلیں گے کپتان قومی ٹیم. آسٹریلیا کے خلاف کامیابی کی ٹیم پر مثبت اثرات ہوں گے. عمر اکمل اور اسد شفیق مستقبل کے ہیرو ہیں. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی کا جرمن نشریاتی ادارے کو انٹرویو. سپورٹس پر بھی آپ کی رائے لیں گے. کامران اکمل کی کارکردگی پچھلے میچ میں تو بڑی متاثر تو نہیں تھی بلکہ شرمندگی ہوئی تھی ہمیں ان کی کارکردگی, لیکن اس کے بعد ہم نے اگلے میچ میں دیکھا کہ کارکردگی میں کچھ بہتری آئی. دیکھیے میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ پاکستان کو اس مقابلے میں نہ ہاٹ فیورٹ تھا نہ ہاٹ فیورٹ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ہی جیتے گا, کیونکہ یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے دنیا کی جو جوا کا ہیڈ آفس ہے ممبئی, اس ملک کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا ہے. اور میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس میں ان لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے. تصویریں آ گئی ہے, فوٹیج آ گئی ہے, آئی سی سی اندھا بہرا بنا رہے اس کے اوپر. انڈین ٹیم کے ڈریسنگ روم میں بالکل کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے جو بکیز ہیں, اور وہ آپ یو کین ویل امیجن کہ کیا ہو رہا ہے. اور چونکہ یہ ہو رہا ہے اس لیے آئی سی سی کے ناک تلے یہ ہو رہا ہے, اس لیے ایک بات تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتی ہے کہ انڈیا تو نہیں جیتنے لگا. ویسے بھی تاریخ ہے کہ جس ملک میں ہوتا ہے وہ ملک نہیں جیتتا, اور ہماری تو دعا ہے کہ ہمارا ملک ہی جیتے اور پاکستان انشاءاللہ تعالی ورلڈ کپ لے کر ہی پاکستان. اور آپ دیکھ چکے ہیں اس میں کیا تماشا ہوا تھا. اس میں انڈین ٹیم انوالو تھی اور برٹش ٹیم انوالو تھی, اور دونوں ہمارے خلاف جتنا
خاص طور پہ برٹش نے جو گن Propaganda پھیلایا کرتے تھا رہے ہیں جی، جو English گن team- پھیلایا تھا، اور دونوں مجھے تو ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کا میچ بھی مشکوک لگ دونوں رہا کا ہے کہ اگر میچ- ویسٹ انڈیز جیت جاتا تو پھر انگلینڈ نے بھی باہر ہو جانا تھا اور ہاں، ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش نے ان ہو دونوں جانا کا تھا، میچ لیکن وہ برابر- میچ جس طرح سے ڈرامائی انداز میں صورتحال تبدیل ہوئی اس پہ بھی بہت جی شکوک و اور شبہات نے دونوں جنم کا دیا ہے۔ میچ ویسٹ انڈیز تو بڑی سستی بکنے والی ٹیم ہے، دونوں کا میچ برابر ہوا اور جیتا کون؟ بھوکیا، صحیح، جو یہ بات ہار گئے سارے، بالکل، بھوکی کو اور ایک پیسہ اس نہیں پر- دینا پڑا اس دونوں پر فریقوں کو۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا اب کردار بنتا ہے کہ وہ اس معاملے کو بھی ہاں، ریز اگر کرے، ان کو اگر کھانے اس میں پینے سے فرصت ہو، روٹی صبح کا ناشتہ، چڑے کباب، ٹھیک ہے نا جی، کھاد۔ صحیح، اور ناظرین ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہماری دعا بھی ہے کہ پاکستان یہ میچ کوارٹر فائنل بھی جیتے، سیمی فائنل بھی جیتے اور انشاءاللہ فائنل بھی جیت کر واپس۔ عدنان صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، بہت اہم موضوعات پر کھل کر آپ سے بات ہوئی۔ اور آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ان کا ممنون رہے گا اور ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہے گی، جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی جانیں دیں اور وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ جمعۃ الوداع 17 اگست 1947 کو قائد کا یہ فرمان۔ اور ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے سے احتشام رحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔